کے لیے میری شفقتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے، میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں، جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں، میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی زبان پر یقین کرنے والو، قبر اور قیامت پہ یقین کرنے والو، موت کا یقین کرنے والو، آخرت پہ ایمان رکھنے والو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے۔ بیان کو توجہ کے ساتھ مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور زندگی سنور جائے گی۔ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہوتے ہی ایسے ہیں، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والے بیان ہوتے ہیں۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے۔ دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ہیں، ابھی یہودیوں کی ریس کون کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناراض ہے، فرمایا ارے یہودی کیا کریں گے؟ سینکڑوں ہزاروں یہودی مل کر، کروڑوں یہودی مل کر نعوذ باللہ میرے بلال کی پیر کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات دیانت و امانت کی، یہ صاحب انگریز بڑی دیانت سے کام لیتے ہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی تھوڑی ہے، یہ اسلام نے تھوڑی سکھایا ہے کہ منہ میں اللہ اللہ کرو اور دل میں کچھ اور بسا کر کے رکھو، یہ بات تو قرآن نے نہیں سکھائی۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں کو مسلمان والا گھر بناؤ، اپنے کاروباری ادارے کو، دکان کو اسلام والی بناؤ، یہ نہیں کہ بازار اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ یہ بات اجازت نہیں دیتا اسلام کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا اور دکان پہ بیٹھ کے ٹھگی مارنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، قطعی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ہر میدان کے لیے اسلام پکڑتا ہے، اس کی غلامی کرتے ہوئے چلنا پڑے گا، اگر اس کی غلامی نہ ہوئی تو بات بگڑے گی، اور یعنی اصل تو یہی بگڑے گی، یعنی بگڑے گی تو آگے جا کر کے بگڑے گی، اور ہزاروں کی بگڑتی دیکھی، دنیا ہی میں ہزاروں کی بگڑتی دیکھی۔ اس لیے مجذوب نے بڑا بر وقت ٹوکا، اور مجذوب بڑا جھنجھوڑتا ہے، کہتا کہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ تو آخری وقت میں جا کر کے پتہ چلے گا کمائی کیا کرتا رہا۔ فرمایا دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ جوانی سب پہ آئی ہے، ہر ایک نے جوانی کو گزار دیا۔ نوجوانوں فخر نہ کرو، آج اگر تم مسجد میں نہیں آتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نہیں آتے، بلکہ وہ رب العالمین تمہیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا۔ تم اس قابل نہیں تو خدا کے دربار میں آ کے سر جھکاؤ۔ ساری چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہیں، خاندان سے بھی پیار کرنا پڑے گا، اور آپ کے در و دیوار سے بھی، اور ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی۔ اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند شہر میں اپنے آستانے پہ بیٹھے، بمبئی کا ایک سیٹھ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا سفر کر کے، اور سلام کر کے واپس ہونے لگا، تو کسی نے یہ حضرت نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے؟ کہا جی میں بمبئی سے مولانا مدنی کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہ میرا تو دل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گود میں بلی بیٹھی ہے، بلی سے کھیل رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو کھلاتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ یہ چھترا جو بلیوں سے کھیل رہا ہے، بلیوں میں لگا ہوا ہے۔ تعریف سنی تھی، اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس سال یہ بلی بھی مدینے سے لایا ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو وہیں سے لایا ہوں، اور اس کے پیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کے اندر غور نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے قرآن سے بڑا پیار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ یہ نبی کے ساتھ ہو کر کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تنگ دستیاں اٹھائیں، فاقہ مستی گزاری، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک دن بھی اپنے نبی کو شکوے کا موقع نہیں دیا۔ آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ان لوگوں کی ریس کرے؟ یوں لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی کے گھر بکرے کی سری آئی، کسی نے ہدیہ بھیجا دوست نے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو شام بھی روٹی کھائی پکائی تھی، اس برابر والے گھر میں کل سے دھواں نہیں نکلا،
ان کے یہاں پہنچا دو. انہوں نے ان کے یہاں پہنچا دی برابر والے گھر میں. برابر والے کہتے ہیں ہم نے تو کل صبح کھائی تھی, ہم تو کل صبح کے کھائے ہوئے ہی ہیں, 2 وقت کا فاقہ گزرا, اس برابر والے گھر میں پرسوں سے دعا نہیں نکلا. وہ بکرے کی سری اس گھر میں پہنچا دی, حتیٰ کہ یہ بکری کی سری چلتی چلتی 7 گھروں میں پھر گئی. اور ہیں سارے ضرورت مند, حاجت مند سارے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے پیٹ کو اپنے تن کو پیچھے کرتے ہیں اور برابر والے کے آگے آگے کرتے ہیں. وہ سری بکری کی گھومتی گھومتی پھر اس پہلے گھر میں ہی آ گئی. ارے اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی مثال کون قائم کرے گا کہ جنگ میں ایک صحابی زخمی ہے اور بڑا زیادہ زخم کھائے ہوئے پڑا ہے, اور کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجی کہ میرے بھائی کو کہنا اگر میری زندگی تک آ سکے جلدی مجھے 2 گھونٹ پانی کا پلا جائے, بڑی سخت پیاس لگی ہے. اطلاع ملنے پر وہ پانی لے کے دوڑا, اور یہ پیاسا ہے, آخری وقت ہے, پانی کے لیے پانی پیالے میں ڈالا. برابر میں بھی ایک اور آدمی زخمی پڑا تھا, صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے بھی آواز دے دی بھائی اپنا بھی آخری وقت ہے بھائی, اگر 2 گھونٹ زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دینا, ہم بھی اپنا حلق گیلا کر لیں گے. وہ پہلے والا کہتا ہے جس نے منگوایا تھا, انہوں نے کہا میرا اللہ مالک ہے پہلے اس کو پلا, میرا اللہ مالک ہے پہلے اس کو پلا. جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز دے دی بھائی 2-4 قطرے بقایا ہو تو ہمیں بھی دے دینا بھائی. اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا. تیسرے کی طرف گیا تو چوتھے نے آواز دے دی, اور جب چوتھے تک پہنچا وہ اللہ کے یہاں جا چکا تھا. خدا کی قسم یہ واقعات بنائے کسی نے نہیں, ارے محبت تو اس کو کہتے ہیں. چاروں کے چاروں حوض کوثر پہ تو پہنچ گئے مگر پانی کسی نے نہ پیا. کون ان لوگوں کی ریس کرے گا, کر ہی نہیں سکتا. نگاہ نبوت نے ان کو خدا جانے کہاں پہنچا دیا تھا. آج میرے تیرے دل میں یہ کس طرح سے برتری آئے دوسرے کی. ہمارے ہاتھ لگ جائے ایک مرتبہ کچھ, پھر دیکھو تماشا. جب تک نہ ہاتھ لگے, تم بھی حاجی ہو میں بھی غازی ہوں, اس وقت تک سارے مسئلے بھی کرتے ہیں, اور ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جہان میں نرالے ہیں. ممتاز شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کی, جن کو تعلیم نبی نے دی ہو, جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو, اور جن کا پیر امام الانبیاء ہو, جن کا پیر کالی کملی والا ہو, جن کے بچوں کے حلقوں میں تحنیک یعنی گھٹو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو, اور جن کے گھروں میں حضور خود تشریف لاتے ہوں. کیا کہنا ان لوگوں کا. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بیت اللہ شریف میں جدھر اذان ہوتی ہے پیچھے کر کے جگہ نا جہاں زیادہ بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں, یہ مکان ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے. تو گرمی تھی, پکھا بھی جلتی, اور جہاں پسینے کا قطرہ دیکھتی انگلی سے لے کر اپنی شیشی میں بند کر لیتی. صحابہ کی جماعت وہ نرالی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہے. تو سیدہ ام ہانی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو عطر کی جگہ استعمال کرتی تھی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ آخر یہ باتیں صرف سنتے ہی رہیں گے. کب اپنی شکل بدلو گے, کب اپنا لباس بدلو گے, کب اپنے گھر کا حال بدلو گے, اور بگڑتا جا رہا ہے دن بدن اور بگڑتا جا رہا ہے. دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے, یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے. بہت ہی امپورٹنٹ اور خوبصورت بیان تھا. بیان کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. چلو بیان کو ختم کرتے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.